बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुहर्रम में ये सूरत पढ़ेगा उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह मुआफ़ होंगे, 100 साल की क़ज़ा नमाज़ें मुआफ़ हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रम का महीना जो ना सिर्फ दुखों का महीना है बल्कि रूहानी तरक्की, इबादत और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का महीना है। तिलावत का बेमिसाल अजर मुकर्रर किया गया है। मुहर्रम की हर तारीख अपने अंदर ख़ास रूहानी पैगाम और फजीलत लिए हुए है, लेकिन पूरे साल में जब भी मुहर्रम का महीना आ जाए तो इस महीने का हर दिन ये ख़ास इनायत, बरकत और बख्शिश का अजीम दरवाज़ा बन जाता है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जो मुहर्रम और हराम के दिनों में खलूस दिल से कुरान मजीद की एक सूरत तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला उस पर 4 अजीम इनामात फरमाएगा। उसके उसके 100 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, उसे 100 साल की इबादत का सवाब अता किया जाएगा और उसकी 100 साल की क़ज़ा नमाजें मुआफ़ कर दी जाएंगी और वह बंदा 100 साल तक किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी नहीं होगा। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक दिन, एक सूरत और थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये सूरत पढ़ना है तो वह कितना अल्लाह की बेपनाह रहमतों का हकदार बन जाता है। यह अल्लाह के फ़ज़ल की इंतहा है। ये दिन ना सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार के दिन है बल्कि रूह की सफाई, गुनाहों की माफ़ी और नई ज़िंदगी के आगाज़ का मौका भी है। मुहर्रम के दिनों में जो नूरानी लम्हे नसीब होते हैं वो आम दिनों में कभी हासिल नहीं होते। नाज़रीन, मुहर्रम और हराम का तल्लुक़ इस्लामी तारीख़ से भी जुड़ा हुआ है। ये वो दिन है जब अहले बैत के गम के बाद अहले इस्लाम का ध्यान सब्र, कुर्बानी और इस्तिक़ामत की तरफ मबज़ूल होता है। करबला का अजीम सानिया 10 मुहर्रम को हुआ। अशूरा के रोज़ 10 मुहर्रम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। 11 मुहर्रम की सुबह यजीदी फ़ौज ने शोहदा के जिस्म को बेगौर कफन छोड़कर लूट मार का बाजार गर्म किया, खैमों को आग लगा दी, ख़वातीन और बच्चों को बेपर्दा करके कैदी बना लिया गया। अहले हरम को रस्सियों से बांधकर सरों पर नीज़े रख दिए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे मगर फिर भी उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया। यजीद के हुक्म पर काफ़िला असीरान करबला को कूफा की जानब रवाना किया गया। शोहदा के सिरों को नीज़ों पर बुलंद किया गया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक सबसे आगे था और उनके लब मुबारक कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब कूफा में दाखिल हुआ और लोगों की कसीर तादाद तमाशा देखने आई, लेकिन जब लोगों ने अहले बैत की हालत देखी, जब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कूफा के दरबार में लाया गया तो वहाँ मौजूद हज़ारों अफराद को मुखातब करके फरमाया, ए अहले कूफा, ए गरीबों मकारिस लबरेज लोगों, क्या तुम रो रहे हो? हाँ रो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे इन अहले बैत की शात गुनाहों का कफ़ारा नहीं। तुमने नवासे रसूल को शहीद कर दिया, उनके बच्चों को कैद कर लिया, उनके खैमे जला दिए। तुम्हारे लिए तबाही हो, तुम पर अफसोस कि तुमने कैसा जुर्म किया। न तुम्हारे हाथ पाक हैं, न तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी है। तुम क़यामत के दिन जवाबदेह होगे। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अंदाज़े ख़ताबत, उनकी जुरत और हक गोई सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अहले कूफा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अगले रोज़ इब्न ज़ियाद के हुक्म पर काफ़िला अहले हरम को शाम दमिश्क की जानब रवाना किया गया। रास्ते में कई मकामात पर लोग ये समझे कि ये कैदी खारजी नऊज़ बिल्लाह हैं, मगर बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हर जगह हकीकत बयान की कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। 15 मुहर्रम और हराम दमिश्क की रवानगी और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हौसला। 15 मुहर्रम को यह काफ़िला कूफा से दमिश्क रवाना हुआ। रास्ता सख्त और तवील था। औरतें, बच्चे और बीमार रस्सियों में जकड़े हुए खाक आलूद भूखे प्यासे थे, मगर बीबी ज़ैनब की क़यादत और हौसला इस कदर बुलंद था कि वह न सिर्फ सबको संभाल रही थी बल्कि यजीदी फ़ौज को बार बार ललकारती रही। जब काफ़िला शाम पहुंचा और यजीद के दरबार में पेश किया गया तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दोबारा ऐसा वलवलंगेज़ और बेमिसाल खुतबा दिया कि दरबार में सन्नाटा छा गया। खुतबे का खुलासा कोई यूँ था कि यजीद, तो समझता है तूने हम पर जुल्म करके हमें जलील
کر دیا۔ تو سمجھتا ہے کہ ہم قیدی ہیں اور تو غالب ہے۔ خدا کی قسم تو نے صرف اپنے نفس کو تباہ کیا۔ تو نے وہ جرم کیا ہے جس کی سزا تجھے جہنم میں ملے گی۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر کے کون سا شرف حاصل کیا؟ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ تجھے حکومت چند دن کی ملی ہے اور انجام جہنم ہے۔ اس کے بعد کے دنوں میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اہل بیت کے قافلے نے صبر و دعا، شکر استغفار اور قرب الہی کا جو سفر طے کیا، وہ محرم کے ہر دن کو روحانی معنیت بخشتا ہے۔ کچھ اہل معرفت کا کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ اس دن قرآن پاک میں سے یہ ایک سورت پڑھے گا، اللہ اس کے صدقے پوری نسل پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے رب اسے رد نہیں فرماتا، اور جب یہی دن محرم کے مقدس مہینے میں آ جائے تو یہ دن اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں جب مومن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس ایک سورت کی تلاوت کرے، تو رب کریم اسے 100 سالہ زندگی کی عبادت، نمازیں اور عبادتوں کا اجر فوراً عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکی وہ نعمت ہے جسے انسان ساری عمر کما نہیں سکتا، مگر ایک دن کی اخلاص بھری تلاوتوں سے وہ سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ اس دن کو صبر، استقامت اور حق کی جد و جہد کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن توبہ، استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور اہل بیت پر درود بھیجنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، غلط عقائد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ محرم کو خصوصی عزاداری کے طور پر مناتے ہیں، لیکن اسلام میں ماتم، سینہ کوبی اور خود کو زخمی کرنا جیسے اعمال ناجائز ہیں۔ صبر اور دعا کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا۔ ناظرین، محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو ممنوع قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا باقی مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت و معرفت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہو، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔
اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہے: محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالات کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن کے دنوں میں سروں میں نماز قائم کرو، اور رات کے کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ایک صبح و شام کے ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعات سے عاجز نہ رہے، جس کی وجہ سے آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں، اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 100 سال کے گناہ معاف ہوں، اور 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں، اور 100 سال تک بیمار نہ ہوں، تو آپ نے محرم کے مہینے میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو 15 محرم کے دنوں میں یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی، اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ تو آپ نے محرم کے دنوں میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ سورت عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی ہر ایک کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے گا، اس سے مدد طلب کرے گا، اسی پر توکل ہوگا اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے گا تو ان کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جن کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ پریشانی ہوں، رزق بند ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ پوری طرح چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانی کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ ناظرین، اب میں آپ کو تمام لوگوں کو مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتایا جائے اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس کا پورا عمل پڑھنے سے آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक तस्बीह आपने पहले कलमे की पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपने 100 बार पढ़ना है। उसके बाद सूरत मुल्क पढ़नी है। यह वो अमल है कि जिसको करने से ना सिर्फ आपको इबादत का सवाब मिलेगा बल्कि आपके दिल से मुराद पूरी होगी। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपके घर में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर लाएंगे, बरकतें लाएंगे। पूरा साल आपका अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों में गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो आप इस अमल को लाजमी करें। तो इस वजीफ़े को ख़ुद भी कर लेना है, इस वजीफ़े को तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसे मराहल पैदा हो जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, कि हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हूँ। अल्लाह पाक वहाँ से वसीला बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। और हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है, हमारे कोई अमाल हैं या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है दुआ की ताकत। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये दुआएं रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुका होता है तो अल्लाह पर भरोसा क्या करे। बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसको मतलूब है। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो अल्लाह उससे काफ़ी है। तो मुहर्रम के महीने में आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। जो ये सूरत पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी जायज़ हाजात को पूरा कर देते हैं, उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उसकी ज़िंदगी से परेशानी को दूर कर देते हैं कि घर में रिस्क में खूब फरावानी होती है। दुनिया में भी उसे पढ़ने के फ़ायदे मिलते हैं और मरने के बाद भी ये सूरत उसे अज़ाब कब्र से निजात देती है। फरिश्तों के सामने खड़ी हो जाती है, उस बंदे के लिए लड़ती झगड़ती है, फिर अल्लाह के हज़ूर पेश होकर उसकी बख्शिश करवा देती है। तो ये सूरत बंदों की दोस्त है। जो उसको पढ़ेगा, उससे दोस्ती करेगा तो ये दुनिया और आखिरत में पूरा उस बंदे का साथ देगी। और उसको आप लाजमी पढ़ें, इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह दोनों जहां में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस सूरत के पढ़ने से उसके 100 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे, 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, 100 साल की कज़ा नमाज़ें मुआफ़ होंगी, 100 साल तक बीमारी नहीं लगेगी। नाज़रीन करम, अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, करीम है, हम सब को बख्श दे और हमें ईमान की मौत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।